السلام کہ 10 دن تک جنازہ نہیں ملا تھا، صحرا سے خوشبو آ رہی تھی، قافلہ خوشبو کو سونگتے ہوئے قریب گیا تو دیکھا کہ جون غلام نہیں بلکہ آفتاب ہے جو زمین پر پڑا ہوا ہے، سورج کی طرح چہرہ چمک رہا ہے اور جون کے جنازے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس قافلے نے جب جون کو دفنانے کے لیے لے کے آئے ہیں اور شہداء کے قریب لا کے دفنانے کے لیے لائے ہیں تو جون کے کپڑوں سے خون کے ایک ایک قطرے سے خوشبو آ رہی تھی۔ مجال ہے کسی درندے نے جو ان کو تکلیف دی ہو؟ ہاں، اس لیے بس اب میں آپ سے عرض کروں کہ اے جون، تو کتنا خوش قسمت تھا کہ آقا حسین نے آخری لمحے زانو پر تیرا سر تو رکھا اور تجھے حضرت علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے اٹھایا تو صحیح، اب تو نے خود منع کیا۔ ہائے آقا حسین، ماتم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صلوات پوری مجالس میں پوری احتیاط سے کام لیا ہے کہ دو مکاتب کے مرجع کے اقوال اور انہی کی محنت اور انہی کے اقوال کو نقل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بیچ میں جہاں کہیں تھوڑی بہت وضاحت کی ضرورت تھی اس کی وضاحت میں نے کی ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ورنہ پوری کوشش کی کہ کتاب ہی کی عبارت پڑھ کے اور پوری دیانتداری سے دونوں علماء کے اقوال کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اور میں نے دوسری مجلس میں اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں جو دوسری میری گفتگو تھی، دوسری مجلس یہاں کی، اس میں پوری کوشش کی تھی کہ کوئی بھی مومن جسے اتحاد کا شوق ہے وہ اس گفتگو کو پوری طرح سن لے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس مزید کوئی سوال ہوتا ہے تو بے شک وہ سوال کر سکتا ہے۔ اس پر کل ایک مومن کا بہرحال مجھے نہیں پتا، مگر سب کے سامنے میں عرض کروں کہ اب جو خطوط لا کے مجھے دے رہے ہیں اس مومن سے درخواست ہے کہ
اب اگر کوئی خط دے تو اس سے کہے کہ وہ خود لا کے ڈائریکٹ مجھے دے، تاکہ پتہ چلے کون دے رہا، اور خط میں خالص گالیاں لکھ کے بھیج دے یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اور قطعاً یہاں ان مجالس میں نہ ہم نے کسی کی توہین کی نہ کسی کو گالی دی، پوری کوشش کی کہ قرآن اور احادیث سے ہم خارج نہ ہوں۔ اس کے باوجود اتحاد کے بہانے سے جو خط لکھا ہے کل مجھے دیا ہے، اس کے اعتبار سے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، چونکہ محرم ہے، کہ واقعاً اس لباس میں اگر دین کے لباس میں کوئی شخص دشمن دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، پیسے لے کر، رشوت لے کر، ڈالر لے کر، خدا، امام زمانہ، سرور کائنات، ان کی اعلی پاک شہزادی کونین، پوری کائنات اس شخص پر لعنت کرے، چونکہ لباس کے ذریعے ملت کو دھوکہ جو دے رہا ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس لیے شہزادی کونین کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے کہ حجت خدا اس کو فوراً ہلاک کر دے تاکہ وہ ملت کو دھوکہ نہ دے سکے۔ اور اگر غلط کسی نے یہ الزام لگایا تو حجت خدا کو شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو ہلاک کر دے۔ آمین کہیں سب؟ ہاں، اس لیے کہ لباس پہن کے ملت کو دھوکہ دینا یہ سب سے زیادہ نقصان دہ۔ اور اگر ایک شخص 70 علماء وہابی مل کے 6 ذی الحج کو مکتب اہل البیت کو کافر قرار دیا، سعودی عرب کے نیویارک ٹائم نے چھاپا، انٹرنیٹ پر ہے، کس کی ذمہ داری ہے اس کا جواب دینا؟ میری ہے یا آپ کی؟ کیا میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں دفاع کروں ملت کا؟ ذمہ داری ہے۔ رہا حضرت رہبر معظم ادام اللہ بقاء شریف کے حوالے سے خط میں لکھا ہے کہ آیت اللہ خامنئی بھی اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ خود قرآن اتحاد پر زور دیتا ہے، دوسری مجلس اسی عنوان پر تھی۔ سرور کائنات اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے، عزت ہے، اہمیت ہے۔ یقیناً دشمن یہ چاہتا کہ ہم متفرق ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً دشمن کی یہ کوشش ہے، مگر کیا دشمن کی یہ کوشش ہے کہہ کر آیت اللہ خامنئی نے یہ کہا مجھ سے اور آپ سے کہ آپ اپنے اعتقاد، بعض اوقات ان کے ایک جملے کو نہیں چاہنے والے الٹ پلٹ کے پیش کرتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، چونکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا ایک ایک جملہ مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے حجت ہے، ان کی طرف نسبت دے کے گفتگو کرنے سے پہلے ان کے پوری گفتگو کو سنیے اور پھر آپ بات کیجیے۔ میں آپ سے صرف خواہش کرتا ہوں، انٹرنیٹ پر ان کی عید الفطر کا پورا خطبہ موجود ہے، اور پورا خطبے کا عنوان صرف ایک جملے پر ہے۔ یا عید الفطر کے خطبے میں نے اسی کا اقتباس پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں، اتفاق سے عید الفطر میں یہیں پر تھا، اسی کا اقتباس پیش کیا تھا کہ شب 21ویں شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، 100 دفعہ یہ پڑھنا، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ درست کہہ رہا ہوں میں؟ اس ایک جملے پر 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے رہبر کا۔ آپ زیادہ ہمدرد ہیں اتحاد کے یا وہ زیادہ ہمدرد؟ ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، میں زیادہ جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر پوری گفتگو ہے رہبر کی اور انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ درست رہبر کہتے ہیں اتحاد کرو، کیا اتحاد کے معنی میرے عقائد سے دستبردار ہونا؟ اتحاد کے معنی وہی ہیں جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، قول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ قرآن، اے پیغمبر خدا، ان اہل کتاب سے کہیے آئیے ان کلمات پر جن پر ہم آپ برابر ہیں، ان پر اتفاق کر کے مشرکین کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔ خدا تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، نبوت تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں، تم مانتے ہو آخرت، ہم مانتے ہیں، جنت تم مانتے ہو، جنت ہم مانتے ہیں، ملائکہ تم مانتے ہو، ہم مانتے ہیں۔ جن پر ہمارا تمہارا اتفاق ہے اہل کتاب، کم سے کم انہی پر آ جاؤ، ہم متحد ہو جائیں۔ یہاں رہبر کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہاں خمینی کا بھی یہی مسئلہ ہے، جن چیزوں پر ہم متحد ہیں انہی کے دفاع میں ہم متحد ہو جائیں۔
یہ مسئلہ کبھی نہیں ہے. ایک جملے پر 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے, اس میں دنیا بھر کے سفراء بیٹھے ہوئے, سفیر, اس میں خارجی سفیر بھی بیٹھا, وہاں بھی سفیر بھی بیٹھا ہوا. تہران یونیورسٹی میں جو عید الفطر کی نماز ہوئی ہے, کون ہے, کیا پورا خطبہ کیا ہے, انٹرنیٹ پر موجود ہے رہبر کا یہ خطبہ. اللہم لعن قتلت امیر المومنین, 21ویں شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل ہے یہ. پروردگار امیر المومنین کے قاتلوں پر تو لعنت کر. رہبر کی پوری 1.5 گھنٹے کی گفتگو اس موضوع پر ہے کہ وہ قاتل ایک تھا, یہ جمع کا لفظ کیوں آیا یہاں. قتلہ کہاں سے آ گئے, قاتل تھا وہاں. پوری تقریر ہے 1.5 گھنٹے کی, آقا خود فرماتے یہ لفظ آگے جا رہا. سمجھ گئے آپ؟ سبحان اللہ. میں ایک دینی طالب علم, میں اتحاد کے خلاف بات کروں؟ میری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا میں 10 سال نجف میں یہ بھی نہیں سمجھ سکا؟ کیا امیر المومنین نے مجھے یہی تعلیم دی ہے؟ اے بندے خدا, مجھ سے ڈائریکٹ آ کے سوال کر لے بجائے اس کے کی تہمت لگانے کے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جہنم ہے تہمت اور نمامی والوں پر. قرآن کی سری سورہ ہے. تو اس بنا پر جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کون دفاع کرے گا ملت کا؟ اب یہ لکھا ہے خط میں, یہ خطے میں جیب میں, میں یہاں سے پاکستان گیا تو وہاں میرے سنی دوستوں نے انٹرنیٹ سے خطبہ کی خطابت کو لا کے پیش کیا. میں شرمندہ ہوا. تجھے ڈوب مرنا چاہیے. وہ باطل پر ہو کے ہمارے خطبہ کے خطبے کو تمہارے سامنے پیش کرے, تم حق پر ہو کر انہوں نے جو امام زمانہ ارواح اللہ الفدا کی والدہ کو گالیاں دی وہ تو پیش نہیں کر سکتا تھا. انٹرنیٹ پر جو ان کی گالیاں ہیں وہ تو پیش نہیں کر سکتا تھا. تو اتنا جاہل تھا جو شرمندہ ہوا. تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے. دوسرا واقعہ, اے بندگان خدا, آپ مکتب حسین کی تربیت یافتہ ہیں, آپ کو سطحی باتوں کا جواب معلوم ہونا چاہیے. افغان مسئلے پر, افغانستان پر رشیا قابض تھا. افغان مسئلے پر ضیاء الحق نے پوری میٹنگ بلائی اسلام آباد میں. جونی جو پریزیڈنٹ تھا, پرائم منسٹر تھا, معاف کیجیے گا, پریزیڈنٹ ضیاء الحق تھا, پرائم منسٹر تھا معذرت کے ساتھ, برائے نام تھا, کچھ بھی نہیں تھا بیچارہ, آپ جانتے ہیں. تو میں نے سامنے ہی عرض کیا تھا, بیچارے شریف النفس خاموش رہے, کیا کرتے. اس میں فضل الرحمان بھی سب تھے. ایک واقعہ جو اس مومن کے لیے جنہوں نے اگر درد دل سے ایک خط لکھا ہے تو میں بد دعا نہیں دوں گا, اور اگر بدنیتی سے ایک خط لکھا ہے تو خدا بحق زہرا اس پر لعنت کرے. اور میں عرض کر رہا ہوں, پہلے مجھ پر اگر میں دشمن دین کی ترویج کرتا ہوں, دشمن دین کے لیے خدمت کرتا ہوں اس لباس میں, تو خدا, رسول, ائمہ, شہزادی اور سارے انبیاء مجھ پر لعنت کرے. اور اگر بلا وجہ آصاف آئندہ کسی کا خط مجھے نہیں دیں, ورنہ میں مجلس نہیں پڑھ سکوں گا. اس سے خود کہیں کہ وہ لا کے مجھے دے, وہ خود لا کے مجھے دے. ہمت تو کرے, سامنے آ کے بات کرے, ایسی کیا بات ہے. تو اب آپ جب وہاں میٹنگ بلائی, میں کراچی سے جا رہا تھا, اس میٹنگ میں مجھے شرکت کرنی تھی. فضل الرحمان نے مجھ سے کہا, آپ حضرات کی خاطر میں, ہماری پارٹی ٹوٹ گئی, 2 تقسیم ہو گئے, سمیع الحق الگ ہو گیا. میں نے کہا ہماری خاطر نہیں ٹوٹا مولانا, درخواست الگ ہوا کس کی خاطر؟ آپ کے دوسرے علماء بہت سے آپ سے الگ ہوئے, کس کی خاطر؟ تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کتابچہ لے کے آئے تھے. جامع المنتظر کے ایک طالب علم نے کتابچہ لکھا تھا, وہ لے کے آئے تھے. دیکھیے اصحاب کو آپ چھوڑتے نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خود اصحاب کے سلسلے میں یہ اصحاب خود محل بحث ہے کہ اصحاب ہیں کون. خود یہ موضوع محل بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس عالم نے یا جس طالب علم نے یہ کتابچہ لکھا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں غلط لکھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا, مجھے نہیں پتا, غلط لکھا. جی ہاں, کیوں؟ صحابہ کو برا بلا کہا.
کیا ان صحابہ کو تو کہیں برا نہیں کہا جن کو قرآن نے برا کہا؟ دیکھیے آپ یہی تو کرتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قرآن جن کو برا کہتا ہے ان کو برا کہتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جس کو برا کہے میں اچھا کہوں؟ پھر آپ جائیے شیطان کی پرستش کیجئے. آپ اچھا مانیے اس کو. عراق میں کرتے ہیں، عراق کے ایک حصے میں ہیں، چونکہ عراقی جو دستور بنا ہے اس کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا تھا. شیطان پرست گروپ کے عالم نے آ کے احتجاج کیا کہ یہ آپ نے کیسے توہین کی ہمارے بزرگوار کی. ہنگامہ ہوا عراق میں. ہاں اس نے کہا ہم 6 لاکھ ہیں، ہم 2-3 نہیں ہیں، 6 لاکھ افراد ہیں اس کے ماننے والے، شمال عراق میں اس کے ماننے والے ہیں. تو میں عرض کروں کہ میں نے ان سے کہا دیکھیے مولانا، تحریک جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریت درست ہے کہ ایک ملی تنظیم ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ملت ہمارے ساتھ ہے؟ نہیں، ہماری ملت میں ہم سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، ہم سے دور بھی ہیں. ہم میں بھی 2-3 گروپ ہیں. مثلا حامد موسوی صاحب ہیں، وہ الگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. اور اسی طرح سے کچھ حامد موسوی صاحب کے ساتھ بھی نہیں، عارف حسینی صاحب کے ساتھ بھی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں. پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، MQM کے ساتھ ہیں. مومنین ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، کون روک سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا یہ ہمارا ہی رکن ہوگا؟ کیا ہماری تحریک میں اس کا کوئی عہدہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اگر اس کا عہدیدار ہوتا تو ضرور عہدہ لکھ دیتا. آپ دکھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں تو آپ مجھ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو افسوس آپ پر ہے. دیکھیں میں اس مومن کو، اگر مومن ہے اور یہ خط لکھا ہے، میں اس مومن کو بتانا چاہتا، مجھے تو افسوس آپ پر ہے فضل الرحمان. میں اپنی جیب میں لے کے گیا تھا جونجو کو دینے کے لیے، بنوری ٹاؤن مسجد سے ایک ڈائجسٹ چھپتا کراچی میں، اردو ڈائجسٹ. اس میٹنگ سے 4 مہینے پہلے اردو ڈائجسٹ آیا تھا، 400 صفحات کا ڈائجسٹ. صفحہ 2 سے لے کے صفحہ آخر تک ہر صفحے پر ایک دیوبند کے عالم کے دستخط تھے کہ شیعہ کافر ہیں. 400 صفحات کا ڈائجسٹ میں اس کو لے کے گیا تھا. میرا مقصد ان کو دکھانا نہیں تھا. عجیب بات ہے، اتفاقی بات ہے. اس وقت میں جونیجو کو نہیں دے سکا تھا. باہر جب میں اس پر آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، جس وقت فضل الرحمان نے مجھ سے یہ کہا، تو میں نے کہا دیکھیے پہلی بات یہ کہ مجھے نہیں پتا یہ تنظیم کا کوئی عہدیدار ہے. اگر عہدیدار ہوتا تو وہ یقیناً لکھ دے گا. آپ مجھے دکھا دیجئے کتابچہ، اس میں دیکھ لوں گا. کتابچہ دکھائے، اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے ہماری تحریک کا. تحریک کا عہدیدار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے. ایسی صورت میں جو بھی لکھے آپ تحریک پر نہیں ڈال سکتے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ حضرات سے اتحاد و اتفاق کی خاطر میری تو تنظیم مجھ سے ناراض ہو گئی، میرے علماء مجھے چھوڑ کے گئے. کس قدر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے مولانا. کہا کیسے؟ نکالا میں نے جیب سے ڈائجسٹ. یہ اردو ڈائجسٹ جو کراچی بنوری ٹاؤن مسجد سے نکلتا ہے، اس ڈائجسٹ کے 7 منتظمین ہیں، ان میں سے تیسرے آپ ہیں. یہ لیجئے. تو انٹرنیٹ پر وہ آپ کو گالیاں دے رہا، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ہم تو تہذیب کے دائرے میں قرآن اور احادیث کو لے کے چل رہے ہیں، کسی کو گالی بھی نہیں دے رہے ہیں. 2 ٹاپ کے علماء کا مناظرہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی اتنی احتیاط سے کہ انہی کی عبارت آپ کی خدمت میں ترجمہ کر سکتا ہوں، انہی کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، اور پھر بھی آپ تہمت لگا رہے ہیں. تو خیر میں نے منبر پر عرض کیا اور سپنا امین کہا ہے، پتہ چل جائے گا. تو ایک اور صلوات بھیجیے گا. ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. ایک طالب علم کی ذمہ داری یہ ہے تقاضا وقت کا کیا ہے. آپ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے ہمارے خطبہ جی ہاں تقریر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. کس کی تقریر کی وجہ سے آج بغداد خون میں رنگین ہے؟ کس کی تقریر کی وجہ سے افغانستان میں جب طالبان داخل ہوئے تو 70,000 مومنین کا قتل عام کیا؟ کس کی تقریر کی وجہ سے 83 سے لے کے اب تک 55,000 شیعہ مسجدوں میں پاکستان میں مارے گئے؟ بندے خدا، آپ جھک کے جائیں اور ان کے جوتے بھی چاہتے تو وہ جوتے ماریں گے. یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا جملہ. کیا
جن کے دل میں کلمات قصار، جن کے دل میں میری دوستی ہے، میں اپنی ذوالفقار سے ان کی ناک سے کاٹ دوں تو بھی میری دوستی و ولایت ان کے دل سے نہیں جا سکتی۔ جن کے دل میں میری دشمنی ہے، دنیا پوری ان کی گود میں ڈال دوں، میری دوستی ان میں آ نہیں سکتی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ گالی تو نہیں دی کہ کوئی ہنگامہ کرے، برا جو کہنا چاہیے وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے، خدا کی قسم جو قرآن نے کہا ہے وہ تک ہم نہیں کہہ پا رہے، ابھی بھی ہم نہیں کہہ پا رہے، ابھی بھی ہم نہیں کہہ پا رہے۔ کتنی تہذیب، کس قدر تمدن اور کس قدر اخلاق کے دائرے میں گفتگو ہو رہی ہے دو علماء کی، ہم امانت کے ساتھ اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ بڑے اتحاد کے حامی بن کر، اے بندے خدا، اتحاد کے معنی جن چیزوں پر ہم متفق ہیں ان پر، قبلے پر، خدا پر، رسول پر، جن پر ہم متفق ہیں ان کے دفاع کے لیے ہم متحد ہوں۔ راہبر کا یہ مقصد ہے، امام خمینی کا یہ مقصد ہے، اور یہی مقصد قرآن کا ہے، یہی مقصد رسول کا ہے، یہی مقصد ائمہ کا ہے۔ آئے مباہلہ، مناظرہ ہوا، مجاہدہ ہوا، مباحثہ ہوا، آخر میں مباہلہ، نوبت نصارہ نجران سے مباہلے کی حد تک پہنچی۔ یہ مومن مباہلے کے معنی اٹھا کے دیکھیے، مباہلے کے معنی کیا؟ تو ہم تو یہاں مباہلہ بھی نہیں کر رہے، مناظرہ بھی نہیں، صرف مباحثہ کر رہے ہیں۔ بحث کر رہے ہیں، مناظرہ تو میں، مباہلہ آخری منزل یا تو یا میں، تو میں نہیں۔ بددعا یعنی مباہلے میں بددعا ہے، بددعا میں ایک فریق بچ جائے گا، ایک فریق ختم ہو جائے گا، تو اس میں یا تو یا میں ہے، اس میں تو میں نہیں ہے، یہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم یہاں تو میں بھی نہیں کر رہے، یا تو یا میں بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم کافر نہیں ہیں۔ عجیب ہے، یہ بھی نہ کہا جائے اتحاد کی خاطر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا اتحاد! ایک صلوات بھیجیے گا۔ میں اس حضرت علامہ سلیم البشرا جلیل القدر عالم دین کا خط پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ کوئی پھر یہ نہ کہے، یہ دیکھیے اتحاد کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ محرم نظر آتا ہے، چاند تو اتحاد چھا جاتا ہے ذہنوں پر۔ عجیب بات ہے، وہ اتحاد جو آقا حسین کے خلاف ہو اس کا نام اتحاد نہیں ہے، فساد ہے۔ آپ غور کیجئے گا، مکتوب نمبر 6، یہ انگلش میں بھی ہے یہ کتاب، دا رائٹ پاتھ کے نام سے۔ آپ کا مکتوب گرامی پا کر شرف یاف ہوا، آپ کی قوت تحریر، زور بیان، علمی تبحر اور محققانہ شان کا میں قائل ہو گیا۔ آپ نے تو کوئی گوشہ باقی نہیں رکھا اور تحقیقات کے خزانے آنکھوں کے سامنے کر دیے۔ جب میں نے آپ کے استدلال پر غور و فکر کیا اور آپ کے ادلہ براہین پر گہری نگاہ کی تو میں عجیب تردد کے عالم میں پڑ گیا۔ میں آپ کے ادلہ پر نظر کرتا ہوں تو انہیں بالکل ناقابل رد دیکھتا ہوں۔ جتنے ثبوت آپ نے پیش کیے ہیں ان کو دیکھتا ہوں تو سوا سر تسلیم خم کرنے کے کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ جب ائمہ اہل البیت کے متعلق سوچتا ہوں تو خدا اور رسول کے نزدیک ان کی وہ منزلت معلوم ہوتی ہے کہ سوا عاجزی اور خاکساری سے سر جھکا دینے کے کوئی چارہ نہیں۔ اور جب جمہور مسلمین، یہ دیکھیے گا، اور جب جمہور مسلمین یعنی یہ مانتے ہیں، اتنے بڑے عالم مانتے ہیں، مان کے دیا کہ آپ کے دلائل کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ تسلیم کر رہے ہیں۔ اب آگے اپنے مدعا کے اس بات کے لیے بجائے اس کے کہ قرآنی یا عقلی دلیل دیں، فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں، اور جب جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے۔ چلیے ایک حق گو عالم نے، سب سے بڑے ادارے کے مسئول نے یہ تو اعتراف کیا کہ جب ہم اپنے طرز عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم بالکل اہل البیت کے برعکس جا رہے ہیں۔
یہ تو اعتراف کیا. جب یہ اعتراف کیا, اب آگے جمہور مسلمین اور سواد اعظم پر نظر کرتا ہوں تو ان کا طرز عمل ان ادلہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے. ادلہ بتاتے ہیں کہ بس انہی کی پیروی واجب ہے اور جمہور ہر کس و ناکس کی پیروی کرنے پر تیار, لیکن اہل بیت کی پیروی پر آمادہ نہیں. میں عجب کشمکش میں مبتلا ہوں, گویا دو نفسوں کی کھینچاتانی میں پڑ گیا ہوں. ایک نفس کہتا کہ ادلہ کی پیروی کی جائے اور دوسرا نفس کہتا کہ اکثریت اور سواد اعظم کی روش پر چلنا چاہیے. ایک نفس نے تو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے اور آپ کے ہاتھ سے جانے والا نہیں, لیکن دوسرا جو ہے وہ اپنے اناد کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں جانے پر تیار نہیں اور نافرمانی پر تلا ہوا. اب آپ کتاب خدا سے کچھ ایسی قطعی دلیلیں پیش کرتے جو یہ سرکش نفس بھی قابو میں آ جاتا اور رائے عامہ کی مطابعت کی دھن دماغ سے نکلتی اور میں بھی در اہل البیت پر آ جاتا. سین جواب کلام مجید سے. اب ہماری گفتگو کلام مجید سے ہے. ہم بالکل بھی میں قرآن کریم کی آیت جو آغا نے پیش کیا وہی پیش کروں گا, جو قرآن نے پیش کیا وہی پیش کروں گا. اور جس کو اگر یہ اتحاد کے خلاف نظر آتا ہے تو اس بیچارے کو یہاں سننا بھی نہیں چاہیے. ایسی جگہ جائے جہاں اتحاد پر گفتگو ہو رہی ہے, اور پھر وہاں بھی میرے خیال میں یہاں تک کا پاجامہ پہن کے جانا پڑے گا. ٹخنے تک کہیں معلوم نہ ہو کہ آپ علی کے ماننے والے, ورنہ اتحاد پارا پارا ہو جائے گا. جب ان کو پتا چلے کہ آپ شیعہ ہیں تو وہیں پر اتحاد پارا ہو جائے گا, آپ کچھ بھی کہیں. تو اب جواب مکتوب کلام مجید سے دلائل. آپ بحمدہی ان لوگوں میں سے ہیں جو کلام مجید پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے رموز اور اسرار ظاہر و باطن سے واقف ہیں. آپ خود غور فرمائیے کہ کیا اور کسی کے متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئی جیسی کہ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئی. کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے, دو قسم کی آیتیں ہیں, وہ آیتیں جو متشابہات ہیں اور وہ آیتیں جو محکمات ہیں. محکم آیت اس آیت کا نام ہے جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اس میں کوئی تعویل نہیں ہے. نماز قائم کرنا, پڑھنا نہیں, قائم کرنا, قائم کرنا. اسی طرح سے دوسرا احکام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, صاحبان ایمان روزے تم پر لکھے جا چکے ہیں. صرف کب سے کب تک روزہ, یعنی روشنی نظر آ رہی ہے تب بھی کھانا ہے یا پوری طرح انتظار کرنا ہے کہ رات داخل ہو. اس سلسلے میں بھی قرآن کریم نے صاف طور سے کہا اتموا الصیام الی اللیل. دیکھو جب دن بھر رکھا تو رات آنے تک انتظار کرو, سورج کو دیکھتے ہوئے روزہ نہیں کھاؤ. یہ قرآن کی آیت ہے, صریح قرآن کی آیت ہے. یہ لیل کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک پوری طرح دنیا سے روشنی ختم, اس خطے زمین سے جس خطے پر انسان بس رہا ہے جہاں روزہ رکھا ہوا, جب تک پوری طرح روشنی اس خطے سے غائب نہ ہو اس وقت تک لیل کا اطلاق نہیں ہوتا. اور ابھی روشنی واقعاً قدرت کا نظام رکھوائے بھی, اور کل یہ بھی کہتے تو نے کہا رکھا تھا. یہی در بدری ہے ولایت کے دروازے سے ہٹنے کے بعد. روزہ بھی رکھیں اور کل باز پرس بھی ہو تو نے کہ رکھا کہاں تھا. 2 منٹ. حیرت کی بات یہ ہے کہ جلدی افطار نہ کرنے سے روزہ قضا ہو جاتا ہے. یہ فلسفہ عجیب ہے. یہ تو اجتہاد, خطا اجتہادی پر گفتگو ہوگی, وہ پر لذت گفتگو ہے وہ انشاءاللہ. بہرحال متعلق بھی ایسی واضح آیتیں نازل ہوئی جیسے کہ اہل بیت طاہرین کی شان میں نازل ہوئی. کیا کلام مجید کی محکم آیتوں نے سوائے اہل بیت کے کسی اور کی طہارت و پاکیزگی کا حکم لگایا ہے؟ اب میں ایک آیت جب آغا نے ایک طرف کو لیا ہے, آپ اجازت دیں تو میں دونوں طرف کو پیش کروں, دوسری طرف کو میں لے کے چلوں. ٹھیک, آغا نے ایک طرف لیا ہے. البتہ میں وعدہ کرتا ہوں قطعاً اخلاق اور احکام قرآن سے ایک انچ کے لیے خارج نہیں ہوں گا. جو قرآن نے کہا وہی کہوں گا. اس میں بھی پوری احتیاط کروں گا کہ کوئی بیچارہ احتیاط کسی کا پارا پارا نہ ہو, متحد رہے, وہ میں نہ بھی رہوں تو بھی وہ رہے. تو
इस सिलसिले में पूरी कोशिश करूंगा, मगर जो दोनों फरीक को लेकर चले, यानी मुस्बत और मनफी पहलू, क्योंकि आगा ने मनफी पहलू को पेश नहीं किया, आगा ने सिर्फ अहले बैत के पहलू को पेश किया है और अपोजिट पार्टी को पेश नहीं किया है कि हम नहीं मानते हैं, तो सिर्फ कुरान ने इनकी अजमत बयान की है और उनकी अजमत बयान नहीं की है इसलिए नहीं मानते, नहीं, इनकी अजमत बयान की और उनके मुकाबले में उनकी मुजम्मत बयान की। हम इसलिए नहीं मानते, हम इसलिए नहीं मानते। ठीक, अब आइए, मुजम्मत की आयत नहीं है यहां, मैं इंशाल्लाह दोनों तरफ को लेकर चलूंगा। एक तरफ मेरी तरफ से हदिया है, बाकी तो आगा की तरफ से है। अहले बैत के लिए जैसी आयत तथहीर नाजिल हुई, कलाम मजीद की मोहकम आयतों ने सवाए अहले बैत के किसी और की तहारत और पाकीज़गी का हुक्म लगाया, जैसा आयत तथहीर इनसे हर रिस और गंदगी दूर होने को बताती है। चूंकि आयत तथहीर असास व बुनियाद इस्मत है। असास व बुनियाद इस्मत इस वजह से है कि खुदा ने नजिस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, रिजिस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, नजिस नहीं है, वो पाक ही पाक खाल्क हुए, तो नजिस के क्या माने? रिस से दूर रखा। रिस और नजासत में क्या फर्क है, इस पर हम जब आयतें पेश करेंगे तो आखिर में जब तकाबुली निजाम आ जाएगा तो उस वक्त मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि रिस में और नजिस में क्या फर्क है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत रसूल, खुदा का इरादा बस सिर्फ, उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता, इन नमाज से शुरू है, कोई दाखिल नहीं हो सकता। रहा अज़वाज मुतहरात का, हम नहीं निकाल रहे हैं, इत्तिफाक से यह आयत बिल्कुल अज़वाज की गुफ्तगू के बीच में आई है। सूरह अहज़ाब में अज़वाज पर गुफ्तगू आते आते कुन्ना हुन्ना, देखो अपने घर से नहीं निकलना, देखो तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम नबी की बीवियां हो, और तुम अगर गुनाह करोगी तो दूसरों की निस्बत तुम्हें दुगुना सजा मिलेगी, तुमने की करोगी दूसरों की निस्बत तुम्हें दुगनी जजा मिलेगी, इसलिए कि तुम मिसाल हो दूसरों के लिए। यानी कुरान का मफहूम यह कि तुम मिसाल हो दूसरों के लिए, तुम दूसरी खवातीन की तरह नहीं हो। तो जब दूसरी खवातीन की तरह नहीं हो तो तुम अपने आप को संभालो और ठीक तरह रहो। यह अज़वाज को तहजीब व अखलाक व तमद्दुन सिखाते सिखाते बीच में आकर मुअन्नस के सेगे कुन्ना हुन्ना मुअन्नस के सेगे आते आते जब तहारत पर आयत उतरी तो कतन न उसमें हुन्ना है न कुन्ना है, मुअन्नस के सेगे नहीं है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम, अनकुन्ना नहीं, अनकुन्ना होता तो हम कहते अज़वाज के हक में है, इसलिए कि अज़वाज की अक्सरियत है। अनकुम मुज़क्कर का सेगा है। ए बंदे खुदा अकल से काम ले, अज़वाज हैं। आगे मैंने वादा किया है आपसे, मैं अपनी जबान से कुछ भी नहीं कहूंगा। खवातीन पर गुफ्तगू होते होते अचानक क्या मुज़क्कर हो गए? सोचने की बात है। जब तहारत पर बात आई तो सेगे बदल गए, ना कुन्ना है ना हुन्ना है, वहां कौम है, कौम के माने तुम, मुज़क्कर। कैसे हो सकता है कि जिन्स तब्दील हो? नामुमकिन सी बात है। तो अब मतलब, इसका मतलब यह कि आयत किसी और के बारे में, इससे कि अज़वाज के बारे में होती तो वही आयत होती जो शुरू से चली आ रही है, खुद पता है इसी से। तो अब जहां मर्दों की अक्सरियत होती है वहां मुज़क्कर के सेगे आते हैं, जहां खवातीन की अक्सरियत होती है वहां मुअन्नस के सेगे आते हैं। जब खताब, जैसे फर्ज कर लीजिए खताब खवातीन के मजमे से कोई कर रहा, खुदा खताब कर रहा अज़वाज नबी से, जब अज़वाज नबी से खताब कर रहा था खल्लाक़ आलम, तो सारे सेगे जाहिर है अज़वाज नबी से,
मुअन्नस के सिगा आए, कुन्ना, तुम, हुन्ना, वो, बीवियां, इस तरह के जमाइर आए। जैसे ही आए तथीर आई तो सारे मुअन्नस के सिगे हट गए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम, कुन्ना नहीं, वयुतहिरकुम तथीरा, मुज़क्कर के दुरुस्त। तो ये आयत लफ्ज रिज की वजह से इसमत की दलील है। क्या मतलब? चूंकि रिज का इतलाक जाहिर और बातिन हर तरह की नजासत पर होता है, न जाहिरन कोई नजासत न बातिनी। बातिनी नजासात, जाहिरी नजासात 11 हैं, बातिनी नजासात कितने हैं? बातिनी नजासात 11 नहीं हैं, बातिनी नजासात बहुत हैं। बातिनी नजासात 100 से ज्यादा हैं। हसद है, बग़्ज़ है, कीना है, अर्ज़ करूं नमामी है, ये जितनी बद अखलाकी की सिफत है ये बातिनी नजासत है। ये बातिनी नजासत है। बैठ के गीबत करना ये बातिनी नजासत है। बैठ के तोहमत लगाना ये बातिनी नजासत है। बैठ के किसी के बारे में नमामी करना, देखो मैंने खुद अपने कानून से सुना, मौलवी तुम्हारे बारे में ये कह रहा था मसला, या फला तुम्हारे बारे में। मुझे बहुत बुरा लगा आपके बारे में जब मैंने सुना। तो अगर आप मेरे मुहिब थे तो आप उसी वक्त टोक देते। पूरा सुन के दयानतदारी के साथ चले आए। मैं तनख्वाह तो नहीं दे रहा हूं जो आप मेरे पहले कार हैं। सख्त मना है। ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अख़ीहि मय्यतन। क्या तुम ये चाहते हो, तुम में से कोई ये चाहेगा कि अपने सगे भाई की मैयत का गोश्त खाना पसंद करोगे? फ़करिहतुमू, यकीनन तुम्हें कराहत होगी कि तुम गोश्त नहीं खाओगे। तो किस तरह से तुम एक दूसरे की गीबत करते हो? यानी कुरान करीम में ये वाहिद जुर्म है जिसे अपने सगे भाई के गोश्त खाने से ताबीर किया। ये अजीब ताबीर है, बहुत सख्त ताबीर है। ये अपने सगे भाई की मैयत के गोश्त खाने से ताबीर किया गीबत को कुरान करीम ने। दुरुस्त, ये बदतरीन नजासत है, ये दाखिली नजासत है जिसकी वजह से इस बीमारी में इंसान मुब्तला होता है। नफसानी नजासत है ये। तो अब इन सारी नजासतों से, बुग़्ज़ से, हसद से, किबर से, जितनी नफसानी नजासत, ऐ अहलल बैत मैंने तुमको दूर रखा, पाक किया नहीं, दूर रखा, जिस तरह से दूर रखने का हक था। तो जब इस आयत की तफसीर में कश्शाब, ज़मख़शरी की तफसीर कश्शाब, जलालुद्दीन सुयूती की दुर मंसूर, फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर अर्ज करो आपकी खिदमत में तफसीर कबीर, जितनी तफासिर, रूहुल माने या अब्दुल रब की तफसीर अल मिनार, जितनी तफासिर को आप लीजिए, आए तथीर सूरह अहज़ाब की आए तथीर की तफसीर में सबने रिजिस के लफ्ज की जो तशरीह की है, और खासतौर से मुफरदात रागिब इस्फहानी की मुफरदातुल कुरान, रिजिस की जो तारीफ की है, दाखिली और बातिनी हर तरह की नफसानी और जिस्मानी नजासत। जब जिस्मानी और रूहानी नजासत से इन अनवार पाक को पाक ही रखा है, तो अब अगर ये अनवार पाक किसी को कुछ कहेंगे तो फिर बॉक्स की बिना पर नहीं होगा। बॉक्स की बिना पर नहीं होगा, हसद की वजह से नहीं होगा, ख्वाहिश नफ्स की वजह से नहीं होगा, मैं की वजह से नहीं होगा। अगर ये कुछ कहेंगे तो सिर्फ खुदाई होगा, बल्कि इनका नहीं होगा। क्यों? वमा तशाऊन इल्ला इंशा अल्लाह। ये तो कुछ चाहते ही नहीं है जब तक वो न चाहे। यानी ये मजमुआ उसकी चाहत का नाम, ये मजमुआ उसकी चाहत का नाम है। तो ऐसी सूरत में अब ये जो कहेंगे उसकी चाहत के मुताबिक होगा, उसके खिलाफ नहीं होगा, इसलिए कि रिश्ते से दूर रखा। तो अब अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया फिदक के गस्ब होने के बाद? क्या फरमाया? अकेले में जाकर हजरत अबू बकर, मैं एहतराम से हजरत अबू बकर की, चलिए और एहतराम, बारगाह में पहुंचे कौन? मौलाए कायनात। मौलाए कायनात तो हैं, चूंकि
بارگاہ میں جا رہے ہیں. حضرت نے بیٹھ کے ان سے ایک سوال کیا, یہ بتاؤ اگر ایک شخص آئے تطہیر کی شان نزول کیا ہے؟ کہا یا علی کیوں پوچھتے ہو؟ میں کچھ آپ سے آج معلومات لینے آیا ہوں. آپ ماشاءاللہ سے عالم ہیں. ان جملوں پر اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, چونکہ خطابت کا جز ہے, اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال اس میں بھی اہانت نہیں, کوئی گالی گلوچ تھوڑی ہے. حضرت گئے ہیں, علم الہی جا رہا کس کے پاس آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اور ان سے خواہش کی کہ آئے تطہیر کی صرف شان نزول بتا دیں, کون کس کی شان میں اتری ہے. آپ اس واقعے کو آیت اللہ مشکینی نے اپنی کتاب المواعظ العددیہ میں دیا. اس واقعے کو زمخشری نے بھی دیا. اس واقعے کو پوری طرح جہاں سے میں عرض کر رہا ہوں, اس واقعے کو بلا کم و کاست ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں دیا ہے. اہل سنت کے بہت قدیم عالم ہیں. جب حضرت نے فرمایا آئے تطہیر کی شان نزول کیا, کون ہے, کون اشخاص ہیں؟ یا علی آپ ہیں, فاطمہ ہے, پیغمبر ہیں, آپ کے دونوں لال ہیں. مانتے ہیں کہ فاطمہ اس میں ہے؟ بالکل مانتا ہوں. پیغمبر خدا نے فرمایا کہ اہل اس آیت کی بلکہ کردار مرکزی ہی فاطمہ ہے. وہ پوری حدیث کسا کو نقل کیا, پوری حدیث کسا کو, حدیث کسا کے آدھے حصے کو ابن حجر نے نقل کیا. 11ویں باب سوائق محرقہ باب نمبر 11 ہماری تردید پہ لکھا, اس میں حدیث کسا کے آدھے حصے کو نقل کیا. اس آیت تطہیر کی شان میں حدیث کسا کے آدھے حصے کو نقل. کچھ ایسے پیدا ہوئے جو حدیث کسا پر اعتراض کرتے ہیں. حدیث کسا مستند ترین اسی آیت تطہیر کی شان نزول ہے, وہ جس پر سب متفق ہیں. تو اب جب ان سے معلوم کیا, کہا اچھا اب میں آپ سے یہ معلوم کرتا ہوں کہ جب طہارت کی خدا نے گواہی دی اور اس میں زہرا شامل ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ خدا نے زہرا کو, گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ سے, دھوکے سے, فریب سے, جذبات سے, تہمت سے, غیبت سے, ان نفسانی تمام نجاستوں سے دور رکھا. بے شک, بے شک, اس میں کوئی شک تو نہیں آپ کو؟ نہیں. خدا جس کی طہارت کی گواہی دے تو کیا اس طہارت میں جھوٹ شامل نہیں ہے؟ کہ جھوٹ کو الگ کیا جائے, سب سے بڑی برائی جھوٹ ہے. 4 ہی قسم کے افراد ہیں جن پر قرآن نے لعنت بھیجی ہے. جھوٹوں پر, یہی آئے مباہلہ, ظالمین پر, فاسقین پر, کفار, پھر وہ کفار بھی وہ جو ظالم ہے. 4 قسم کے افراد پر. تو اب جھوٹ نجاستوں میں سے بدترین نفسانی نجاست ہے. مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. کیا اس آیت, یہ آیت نہیں کہتے کہ ہم نے ہر طرح کے رچ سے پاک کیا؟ اس کے معنی جھوٹ سے بھی. بے شک زہرا صدیقہ ہیں, وہ کیسے جھوٹ بول سکتی ہیں جب زہرا صدیقہ ہیں؟ خدا جس کی سچائی کی گواہی دے, اگر تو اس کی سچائی کو ٹھکرا دے تو تو کافر نہیں ہوا؟ واللہ باللہ ثمت اللہ, اگر اس میں ایک لفظ بھی میری طرف سے ہو, مولا کائنات کا جملہ ہے, مولا کائنات کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے کہ آپ پھر آ کے کہہ دے دیکھیے آپ لگا رہے ہیں. مولا کائنات کا جملہ ہی ہے. فدق کے واقعے کے بعد مولا کائنات کا جملہ ہی ہے. کیا جس صدیقہ کبریٰ کی طہارت و پاکیزگی کی صداقت کی گواہی خدا دے اور تم اس کو جھٹلا دو, تو کیا تو نے قرآن کو نہیں جھٹلایا؟ کیا تو نے خدا کو نہیں جھٹلایا؟ تو کیا اس کے بعد بھی تم سمجھتے ہو تم مسلمان ہو؟ یہ امیر المومنین کا سوال تھا, میرا نہیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں کر رہا ہوں, مولا کائنات کا سوال تھا. تو اب یہ ہے آئے تطہیر کی عظمت. تو کیا آئے تطہیر, اب دیکھیے اتنے بڑے عالم سے سوال کیا, آئے تطہیر کیا ان ہستیوں کے علاوہ کسی کی شان میں نازل ہوئی؟ اور اس سلسلے میں
ہرگز نہیں. اہل بیت کی یہ وہ فضیلت و شرف ہے جس میں ان کا کوئی شریک نہیں. اب اس کے بعد کیا قرآن مجید نے اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی محبت و مودت کو واجب ہونے کو بتایا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ قربہ کون ہے؟ کن کی مودت و محبت واجب ہے؟ کیا اہل بیت اس آیت میں اتفاق کی بات ہے کہ اس آیت میں سارے، اور اسی آیت کی تفسیر میں کل کا پیغمبر اکرم کا خطبہ تھا کہ جس نے میرے اہل بیت کو دوست محبت کی، وہ اگر محبت میں بستر پر مرا تو شہید مرا، وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا تو جنتی مرا، وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا تو وہ اس کی قبر زیارت گاہ ملائکہ رحمت ہے، وہ اگر محبت اہل بیت پر مرا. آخر تک پورا خطبہ حسام کے نام سے سرور کائنات کا معروف ترین خطبہ، جسے سالبی نے، جسے تمام علماء مورخین نے اس خطبے کو نقل کیا ہے، وہ خطبہ اسی آیت کی تفسیر میں، آیہ مودت کی تفسیر میں. تو اب آئیے، کیا آیہ مباہلہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے متعلق جبریل امین لے کے نازل ہوئے تھے؟ یہ آیات کا حوالہ اور سوال ہے. تو اہل بیت کے علاوہ ہرگز نہیں، بلکہ صرف انہی کے ساتھ یہ فضیلت مخصوص. خداوند کریم نے بس انہی کی محبت فرض قرار دی ہے، اور اس مخصوص فضیلت سے ان کو ہر ایک پر شرف بخشا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، کہہ دو اے رسول کہ ہم نے اپنی رسالت کا کوئی اجر تم سے ہم طلب کرنے والے نہیں، سوائے اپنے قرابت داروں کی محبت کے. اور جو شخص نیکی حاصل کرے، یعنی ان سے محبت رکھے گا، ہم اس کے لیے اس کی خوبی میں اضافہ کریں گے. بے شک محبت رکھنے والوں کو خدا بڑا بخشنے والا، ان کی محبت کا بڑا قدردان ہے. تفسیر ثعلبی میں ابن عباس سے روایت ہے، نیکی سے مراد اس آیت میں آل محمد کی دوستی ہے. اور علامہ زمخشری صاحب کشاف نے سودی سے یہی روایت نقل کی ہے. دیکھیے تفسیر کشاف جلد 3 صفحہ 68 مطبوعہ مصر. اسی طرح سے آیہ مباہلہ بھی بس انہی کے متعلق بالخصوص نازل ہوئی. چنانچہ ارشاد پروردگار عالم ہے، کہہ دو اے رسول کہ آ جاؤ، تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نفتح فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا یہ آیت اہل بیت کے علاوہ کسی کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نہیں. یہ آیت فخر الدین رازی کی تفسیر میں نے 10 دفعہ عرض کیا، اس آیت کی تفسیر پر میں نہیں جاتا، اس لیے کہ 10 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خاتم الانبیاء کے نفس ہونے کی بنا پر، چونکہ یہاں پیغمبر کسی جذباتی انسان کا نام نہیں ہے، اگرچہ خود پیغمبر اکرم بھی اگر کوئی لفظ کہہ دیتے تو مکتبہ اہل البیت میں ان کا لفظ بھی وحی ہے. وحی کی 2 قسمیں، ایک وحی ملفوظی جو قرآن کی صورت میں، ایک وحی مفہومی جو سرور کائنات کے الفاظ کی صورت میں. وحی کی 2 قسمیں، وحی ملفوظی یہی قرآن ہے جو الفاظ بھی بارگاہ الہی سے اترے ہیں. وحی منطقی وہ وحی ہے جس کا الفاظ کا چناؤ پیغمبر پر چھوڑ دیا ہے، احکام نازل وہاں سے ہوئے. مثلا قرآن نے نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو فجر کی، یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا. تو کیا اپنی طرف سے فرمایا یا وحی ہوئی تھی؟ وحی ہوئی تھی تو قرآن میں دکھائیے کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. بس پتہ چلا خود پیغمبر کے الفاظ وحی ہیں، اس بنا پر 2 رکعت ہی فرض ہے. ظہر کی 4، عصر کی 4 قرآن نے نہیں کہا، یہ پیغمبر اکرم نے فرمایا. تو کیا پیغمبر نے اپنی طرف سے کہا تھا یا وحی ہوئی تھی؟ اگر وحی ہوئی تھی تو الفاظ کہاں قرآن میں؟ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس پر آ رہا ہے اس کے الفاظ خود وحی ہیں، اسی لیے اس کا کہنا خود وحی ہے، اسی لیے الفاظ کا چناؤ ان پر چھوڑ دیا. سارا دین قرآن مجمل ہے، مفصل رسول ہے. قرآن مطلق نہیں ہے، مطلق رسول ہے. قرآن ابہام ہے، اس کی تفسیر رسول ہے. تو رسول اکرم اسی لیے سورہ واقعہ حشر نے کیا فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذو، جو یہ رسول دے اسے لے لو، اس لیے کہ یہ دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے تمہیں روکے رک جاؤ. تو اب یہ سورہ حشر کی آیت واقعاً پر لطف آیت ہے. جو تمہیں رسول دے اسے لو، جس چیز سے تمہیں رسول روکے اس سے رک جاؤ. جن سے محبت کا حکم دے محبت کرو، جن سے رکنے کا حکم دے رک جاؤ. کیا اہل بیت کے علاوہ سورہ حال عطا کسی اور کی شان میں
قصیدہ پڑھ کے نازل ہوا. پورا سورہ حلقہ اہل البیت کی مدح اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا ہے. حوالہ امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ اسناد ابان ابن تغلب سے انہوں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے. امام صادق صلوات اللہ علیہ، البتہ ثعلبی اہل سنت سے ہیں، یعنی شیعہ نہیں ہیں. یہ نہیں کہ امام صادق صلی اللہ علیہ سے ایک روایت لے لی تو آپ یہ سمجھیں، نہیں، اہل سنت سے ہیں. وہ امام ثعلبی نے اس سلسلے میں اپنی تفسیر میں بسلسلہ اسناد ابان ابن تغلب سے انہوں نے امام صادق صلوات اللہ علیہ سے روایت کی ہے. امام صادق صلوات اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم وہ خدا کی رسی ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ کون سی رسی آسمان سے لٹکی ہوئی ہے جس کے پکڑنے کا قرآن حکم دے رہا؟ وہ کون سی رسی ہے؟ اب میرے عزیز، اے اتحاد کے محب، خدا اس محبت میں مزید اضافہ کرے. خدا کہہ رہا اتحاد کرو میری رسی کو پکڑ کے، اور وہ رسی اہل البیت کا دامن ہے. دامن اہل البیت پر، وہ صرف دامن اہل البیت ہے جس پر ہم متفق ہو سکتے ہیں. دامن اہل البیت. اور اس سلسلے میں ثعلبی نے یہ روایت نقل کی، مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ ہو. ابن حجر مکی نے، یہ عجیب ہے، یہ پوری کتاب رد شیعہ، رد تشیع کے بارے میں لکھی ہے، اور اس میں یہ روایت، کیا روایت یہ ہے کہ خدا کی رسی جن سے متعلق خدا نے فرمایا کہ خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پراکندہ نہ ہو. ابن حجر مکی نے فصل اول باب 11 صواعق محرقہ 2 آیتیں اکٹھا کی ہیں جو اہل بیت کے متعلق نازل ہوئی ہیں. چنانچہ اس آیت کو، اسی آیت کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں مضبوطی سے خدا کی رسی کو تھامو، تفرقہ پیدا نہ کرنا. اس آیت کے بارے میں ابن حجر مکی صواعق محرقہ تردید مکتبہ اہل البیت کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ان آیات میں شمار کیا ہے، اور انہوں نے بھی ثعلبی سے نقل کر کے امام صادق صلوات اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے. اسی طرح سے رشفت الساوی میں امام شافعی کے یہ اشعار مذکور ہیں، اور اسی آیت کی بنا پر امام شافعی کے، کل میں نے وہ اشعار نقل کیے تھے، پورا دیوان ہے امام شافعی کا اہل البیت کے بارے میں. ان میں سے کل کے اشعار آپ نے سنے. امام محمد ابن ادریس شافعی، اتنا بڑا فقیہ، اس نے کیا کہا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت فرض نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح. کہا فی القرآن انزلہ، قرآن میں نازل کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. قرآن میں، قرآن کریم میں تمہاری محبت، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم شان انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا رہے، اگر درود نہ بھیجے تو مسلمان ہی نہیں. امام شافعی انہی اشعار کے ساتھ کہتے ہیں، لما رأیت الناس قد ذہبت بہم مذاہبہم فی ابہر الغی والجہلی. میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف مذہبوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف راستوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. لما رأیت، جب میں نے دیکھا، الناس لوگوں کو، قد ذہبت بہم مذاہبہم فی ابہر الغی والجہلی، جہالت و گمراہی میں ڈوبے ہوئے مختلف راستوں کی طرف جا رہے ہیں. رکبت علی اسم اللہ، اللہ کا نام لے کے سوار ہوا. کس پر سوار ہوا؟ کہاں سوار ہوا؟ رکبت علی اسم اللہ فی سفن النجات، سفینہ نجات پر میں امام شافعی سوار ہوا. وہ سفینہ نجات، وہ کشتی نجات کیا ہے؟ وہم اہل بیت المصطفیٰ خاتم الرسلی، وہ اہل بیت رسول کی کشتی ہے جس پر میں سوار ہوا ہوں. وہی تو نجات کی کشتی ہے جسے پیغمبر نے نجات کی کشتی قرار دیا. وَأَمْسَكْتُ حَبْلَ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، میں نے جب قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب قرآن نے کہا کہ مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو میں امام شافعی آگے بڑھ کر میں نے اس رسی کو مضبوطی سے تھاما. وہ کون سی رسی ہے؟ وہ کون سی؟ وَأَمْسَكْتُ حَبْلِ اللَّهِ وَهُوَ وِلَاؤُهُمْ، وہ رسی آل محمد کی ولا ہی تو ہے. جس ولا کو تھامنے کا حکم دیا تھا اسی کو تو میں نے تھاما. وِلَاهُمْ كَمَا
تم امرنا بالتمسک بالحبل، جس طرح سے حبل یعنی اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا تھا، میں بھی اس رسی تک پہنچ چکا۔ یہ امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی تو کہتے ہیں تم سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور پراکندہ نہ ہو۔ کیا اہل بیت ہی وہ صادقین نہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا سورہ توبہ کونوا مع الصادقین؟ دیکھ یہ آیت واقعاً اسی آیت پر ڈاکٹر تیجانی کی جو دوسری کتاب ہے اس کا نام یہی آیت ہے، اس کا نام ہی یہی آیت ہے، کونوا مع الصادقین۔ بالکل ایک عقلی بات قرآن نے، کوئی علمی، کوئی فلسفی، کوئی ایسی بات جس میں واقعاً فصاحت و بلاغت ہے جس کی وجہ سے میری آپ کی سمجھ سے بات، سطحی عقلی بات، کونوا مع الصادقین، دیکھو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچے کون ہیں؟ کون ہیں سچے؟ کن کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا؟ صاف طور سے آئے مباہلہ بتا رہی کہ سچے یہی تو ہیں، اس لیے کہ آئے مباہلہ نے کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں پر لعنت بھیجیں گے۔ تو چونکہ جھوٹوں پر لعنت بیچنے کا مسئلہ تھا، اس لیے جو جھوٹ بولنے کی جن کی عادت تھی وہ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے صرف صادقین کو لے کے گئے تھے۔ تو قرآن نے نشاندہی کی، رسول ان کو لے کے چلے، بتایا صادقین یہی ہیں۔ تو آگے بڑھ کے قرآن نے کہا جب صادقین ہم دکھا چکے تو ہم تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہے اہل سنت کے 3 علماء نے بھی۔ آیت کیا کہتی ہے؟ پہلا آیت کہتی ہے ان ھذا صراطی، یہی میرا راستہ ہے، صراطی، ان ھذا، یقیناً یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی راہ کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، دوسری راہ بھی تم دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب خدائی راہ کہہ کے کچھ راستے آگے بڑھ رہے ہیں جو خدائی راستے نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا کہ دیکھو یہی میری راہ ہے، میرا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ جو راستے جا رہے ہیں میرے نام سے وہ میرے نہیں ہیں۔ اگر وہ خدائی نام سے نہ جاتے تو کون مسلمان ساتھ دیتا؟ تفرقے پر پورا حضرت کا خطبہ ہے، میں کوشش کروں گا جمعہ کی نماز میں آپ کی خدمت پیش کروں۔ تفرقہ کیوں ہوا مسلمانوں میں؟ فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ ایک رسول، ایک خدا، ایک قبلہ، ایک قرآن، تفرقوں میں کب بٹ گئے؟ کیوں بٹ گئے؟ اس کا سبب کیا تھا؟ شروع کب ہوا اس کا؟ تو اس پر پورا خطبہ حضرت کا 4 وجوہات بتائیں، ان پر پورا خطبہ انشاءاللہ جمعہ کی نماز۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت دوسری، یہ 6ویں آیت ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، مسلمانوں یہی میرا سیدھا راستہ، اسی کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، دیکھو مختلف راستے جو میرے نام سے چلائے جا رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، ان کی اتباع نہ کرنا۔ جو میرے ہیں وہ وہی ہیں جن کو میں نے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا۔ آگے چلیے، اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کرو۔ اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر دوسری راہیں نہ اختیار کرو کہ اصل راستہ ہی سے جدا ہو جاؤ، اگر تم اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور راہ کو اختیار کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا اہل بیت ہی وہ اولو الامر نہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ کیا صاحبان، اس پر میں پہلا عرض کر چکا ہوں، ترجمہ کافی ہے، پہلا عرض کر چکا ہوں۔ اولو الامر سے مراد غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی آیت کے اندر خدا تضاد بیانی سے کام لے، یہی تو مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کے ان ظواہر کو نہ سمجھنے والا بغداد کا اسحاق کندی نے پوری 20 سال محنت کر کے 80 سال کے بوڑھے
बुड्ढे ने किताब लिख दी जिसका नाम रखा तजादात उल कुरान। कुरान तजादात से पुर है, यह खुदा की किताब नहीं हो सकती। पूरी किताब लिख दी और 20 साल मेहनत की इस बात पर कि कुरान में जो आयत जिस आयत की तजाद है उन आयतों को यकजा करे और यह बता दे कि यह खुदा की किताब कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह तजादात पर मबनी है। तो अब उनमें से एक आयत यही है क्या कि एक ही आयत के अंदर खुदा कह रहा मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो, साहिबाना अमर की इताअत करो जो तुम में से साहिबाना अमर से मुराद अगर हम में से उनको लें जिनको हमने चुना है तो वो तो अपनी तरफ बुलाएंगे, खुदा की तरफ थोड़ी बुलाएंगे। तो खुदा एक ही आयत में अपनी इताअत भी उनकी इताअत भी मुझ पर फर्ज कैसे करार दे रहा? यानी खुदा ये कह रहा तू दो तकसीम हो जा, तेरा आधा उनकी इताअत करे, तेरा आधा मेरी इताअत करे, ये तो नामुमकिन है। उसकी वाज़े मिसाल चूंकि आप हाकिम वक्त की इताअत करेंगे, जब हाकिम वक्त की इताअत करेंगे जरूरी नहीं है कि हाकिम वक्त आदिल हो, जरूरी नहीं है हाकिम वक्त बनो उमय्या हुकूमत की पूरे खानदान बनो उमय्या में किस शख्स पर सब मुत्तफिक हैं कि वो नेक था? उमर इब्न अब्दुल अजीज। इस पर अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, सब मुत्तफिक थे कि यह नेक था। दूसरे क्या थे? दूसरे क्या थे? खिलाफत मुल्कियत शराबी थे, जानी थे। खिलाफत मुल्कियत साहब उन्होंने कोई अपनी तरफ से थोड़ी लिखा, अरबी जितनी तवारीख की किताबें थी सबसे लेकर लिखा उसने, बेचारे ने। सब जानी थे, सब शराबी थे सिवाय उमर इब्न अब्दुल अजीज के। तो अब एक शराबी शराब की मस्ती में 2 रकात नमाज 4 रकात पढ़ा दे। अब खुदा आयत में कह दे हाँ पढ़ा रहा पढ़ो और मुझसे ये कह देखो 2 रकात पढ़ना, क्योंकि खुदा का हुक्म 2 रकात है फजर की नमाज, रसूल का हुक्म 2 रकात है फजर की नमाज। अब साहिब अमर शराब की मस्ती में आकर उसे पता ही नहीं चल रहा 4 रकात पढ़ा रहा, तो खुदा एक ही आयत में मुझसे कह दे 2 रकात पढ़ ले, फिर उसी आयत में कह दे 4 रकात। यह तजाद है। इसलिए नामुमकिन है कि यह आयत उलुल अमर से मुराद किसी फासिक व फाजिर को ले। इस आयत के माने वो साहिबान अमर जिनकी जिंदगी परतव रिसालत हो। इसके अलावा तजाद है, तो इसीलिए उल अमर से मुराद सिर्फ अहलुल बैत, ये जिनकी सीरत पर इमाम शाफी, इमाम मालिकी, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम असगर मोहम्मद अबू हनीफा, नौमान इब्न साबित सब मुत्तफिक हैं जिनकी अजमत पर। तो अब वला तत्ब अहलुल बैत से जुदा ना हो जाना। क्या अहले बैत ही वो उल अमर नहीं जिनके मुतालिक खुदा ने फरमाया, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्र मिनकुम, ऐ ईमान वालो इताअत करो खुदा की और उसके रसूल की और तुम में से जो साहिबान अमर है। ये अहलुल बैत के सिलसिले में है। इसका हवाला सिकातुल इस्लाम मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी ने बसनद सही बुरैदा इजली से रिवायत की है। बुरैदा कहते हैं, रिवायत उन्होंने नकल की है, कहते हैं कि मैंने इमाम बाकर से कौल खुदावंद आलम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल अम्र मिनकुम के मुतालिक दरियाफ्त किया, तो आपने जवाब में यह आयत पढ़ी। इमाम पंजुम ने इस आयत के जवाब में आयत पढ़ी, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताब युमिनून बिज्जिब्ति वत्तागूत व यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। गौर कीजिएगा, इमाम पंजुम ने उस आयत के बारे में जब मैंने सवाल किया तो हजरत ने यह आयत पढ़ी। इस आयत के क्या माने? इरशाद फरमा रहे, क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते जिन्हें थोड़ा बहुत किताब का इल्म मिला है, वो शैतान और तागूत पर भी ईमान रखते हैं और कुफ्र अख्तियार करने वालों को कहते हैं कि ये ईमान लाने वालों से ज्यादा राहरास पर हैं। वो कहते हैं कि कुफ्र वालों से कहते हैं ये जो मोमिन हैं इनसे ज्यादा हम जानते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद को कोड़े मारे। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी पैगंबर को हजरत उमर इब्न खत्ताब सहाबी पैगंबर ने कोड़े मारे। हजरत अम्मार यासिर सहाबी पैगंबर को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कोड़े मारे, जलावतन किया।
حضرت عمار یاسر کو گھسیٹا، 2 پسلیاں توڑ دی، دبلے پتلے سے تھے وہ بیچارے، میری طرح نہیں، میں 2 پسلیاں اس صحابی پیغمبر کی ٹوٹی جو 17 سال کی عمر سے جو اسلام کی خدمت کر رہا تھا، جس کی پہلی شہید خاتون جس کی ماں تھی، اس کی 2 پسلیاں ٹوٹی. کیوں؟ کہ تم کیوں میری اجازت کے بغیر روایتیں نقل کر رہے ہو؟ تو کیا روایتیں نقل نہیں کریں؟ نہیں، جس روایت کی ہم اجازت جب تک نہ دے نقل نہیں کرنا. تو کیا دوسری روایتیں ہم نقل نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہم بہتر جانتے ہیں. حضرت عمر کا، حضرت عمر صحابی پیغمبر اکرم، سسر پیغمبر اکرم، اور ماشاءاللہ سے بادشاہ وقت. نہیں، خلیفہ المسلم میں نہیں کہہ سکتا. خلیفہ چونکہ خلافت پر مودودی کی جو کتاب خلافت ملوکیت ہے اس پر میں پڑھوں گا، ابھی اسی کا مقدمہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، چونکہ وہ 2 لقمے سے زیادہ نہیں ہے وہ، تو اس بنا پر میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو اس لیے میں آپ سے عرض کروں کہ خلافت چونکہ نمائندہ الہی ملوکیت آپ کہہ سکتے ہیں. انہوں نے ملوکیت کو معاویہ سے شروع کیا، مرحوم نے بس اتنی سی وہ کی ہے. ملوکیت کو شروع سے لیتے تو ہم سب متفق تھے، مودودی کے ساتھ متفق تھے، مگر انہوں نے معاویہ سے شروع کیا. تو بہرحال وہ بھی غنیمت ہے کچھ بھی نہ ہونے سے. کوئی تو معاویہ کو بھی نہیں مانتے، کہتے خال المومنین. حیرت کی بات ہے، قاتل امام حسن عبدالحق محدث دہلوی، اتنا بڑا عالم، سر العالمین ان کی کتاب، پیغمبر خدا کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑا شرف بارگاہ الہی میں، سب سے بڑی فضیلت بارگاہ الہی میں اس انسان کو ہے جو اپنے نفس کو بارگاہ الہی میں پیش کر دے، شہید ہو جائے. تو زکریا شہید ہوئے تھے، یحییٰ شہید ہوئے تھے، خاتم الانبیاء شہید نہیں ہوئے تھے. کیا شہادت کے درجے سے ہمارے نبی محروم تھے؟ یہ خود سوال کیا ہے سر العالمین. اس کا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے خاتم الانبیاء کو تو 2 شہادتیں نصیب ہوئی. ہر نبی، زکریا 1 دفعہ شہید ہوا، یحییٰ 1 دفعہ شہید ہوا. میرے پیغمبر عبدالحق محدث دہلوی سر العالمین، میرے پیغمبر 2 دفعہ شہید ہوئے. 1 دفعہ حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت، دوسری دفعہ حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت. جب حسن کی شہادت پیغمبر کی شہادت، حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت، اور آپ لکھتے بھی ہیں کہ امام حسن کو معاویہ نے شہید کیا، تو اے بندے خدا، جس نے رسول کو شہید کیا اس کو کیسے رضی اللہ کے لکھتے آپ؟ جب آپ نے مان لیا کہ امام حسن کی شہادت سرور کائنات کی شہادت ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ امام حسن مجتبیٰ کو معاویہ نے زہر دے کے شہید کیا، اور جب یہ مان چکے آپ کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، تو جس نے حسن کو شہید کیا اس نے، تو جو رسول کو شہید کرے، کیا آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ دعائیں دیں؟ تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہی تو ہے، دعا کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں خال المومنین، تو کیا خال المومنین کو یہ اجازت ہے کہ رسول کو قتل کر دے؟ بہرحال اے رسول، اب یہ آیت، اسی پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے، آپ کی زحمتوں کو ہم. وَمَن يُشَاء، امام باقر سلام اللہ علیہ کی اس آیت پر تفسیر، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کیا تم لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تھوڑا بہت کتاب کا علم ملا ہے، وہ شیطان اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر اختیار کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ گمراہی اور ضلالت کے اماموں اور جہنم کی طرف لے جانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ آل محمد سے زیادہ راہ راست پر ہے. امام پنجم نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے مخالفین کو امام مانتے ہیں، ہمارے مخالفین کی اتباع کرتے ہیں. یہ آیت ان کے بارے میں کہ کیا آل محمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد سے زیادہ یہ ہدایت یافتہ ہیں.
تو ہدایت ہمارے گھر سے چلے، جبریل ہمارے گھر اترے، قرآن ہمارے گھر اترے، ہمارا گھر ذمہ دار ہو، حق کی حفاظت کے لیے ہمارا گھر لوٹے، ہمارا گھر جل جائے، اور حکومت و اقتدار وہ بھی اسلام کے نام پر۔ تو اب میں یہیں پر رک جاتا ہوں، ہم کل کی انشاءاللہ کل کی گفتگو خالصتاً علمی جذبات سے خالی اور اتحاد کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ، تو ہم کسی کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن کریم ابھی چونکہ اس خط پر تبصرے کی وجہ سے میں قرآن کریم کی جس آیت تک مجھے پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر کل اور پرسوں انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر جہاں اہل البیت کی فضیلت و شرف و مقام و بلندی پر، یہ ذہن میں رکھیے، میرے آپ کے کسی کی فضیلت ماننے سے اس کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ کسی کے نہ ماننے سے اس کی فضیلت میں کمی، یہ اصول ذہن میں رکھیے۔ 2.5 ارب انسان خدا کو نہیں مانتے، 2.5 ارب انسان خدا کو نہیں مانتے، اور 2.5 ارب سے کچھ زیادہ میں سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ بت کو مانتے ہیں، کچھ گائے کو مانتے ہیں، کچھ پانی کو مانتے ہیں، بہت۔ اگر اسلام کے مقابلے میں باقی انسانیت کو لیں تو مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 1.2 بلین جو بھی ہے، 1.2 1.3 1.5 بلین جو بھی اختلاف ہے، 1.5 بلین کل انسانی آبادی کتنی ہے؟ 6 بلین۔ اب وہ 5-6 سال پہلے تھی، آپ کو پتا ہے کہ ہر سال کم سے کم کئی ملین کا اضافہ ہوتا ہے، تو اب 6 کچھ بلین، چلیے 6 کچھ بلین میں سے خدا کے ماننے والے، رسول کے ماننے والے کتنے ہیں؟ 1.2 یا 1.1، درست۔ تو جو کسی حد تک آدھی راہ تک صحیح حق کے راہ پر ہے، وہ باطل کی راہ کے مقابلے میں کتنے ہیں؟ 30%، 20%۔ تو 100 میں سے 20%، ان میں سے بھی پھر اس 20 میں سے بھی اس پرسنٹیج میں سے بھی نکالیے، آپ نکالتے جائیے تو ٹھیک حق پرست کتنے رہ جائیں گے؟ تو قرآن آ کے کہہ دے گا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے راہ پر شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو کبھی قرآن نے اکثریت کو حقانیت کی دلیل قرار نہ یہ عقلی دلیل ہے اور نہ یہ نقلی دلیل ہے، ورنہ آج صرف چائنا ہی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ہم کہیں کہ وہ حق پرست ہیں، بت پرست ہیں۔ جاپان اور یہ دوسرے ممالک کو ہٹا دیجئے، صرف چائنا کو لیجئے، تو میں عرض کروں کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت، نہ قرآن کے لحاظ سے نہ عقل کے لحاظ سے، بلکہ اب قرآن اصحاب پر جب گفتگو کرتا ہے، سورہ حجر ارشاد ہوتا ہے، سورہ حجرات، معذرت کے ساتھ سورہ حجر ہے مگر سورہ حجرات، یہ آیت سورہ حجرات کی ہے، ارشاد ہوتا ہے اے میرے رسول، یہ آپ کے اصحاب میں سے بہت کم صاحبان عقل ہیں۔ سورہ حجرات، اے بندے خدا، جہاں رسول کی شناخت اور خدا کی شناخت اور شریعت کی شناخت کا ذریعہ ہی عقل ہے، اور خدا کہہ رہے بہت کم عقل رکھتے ہیں، تو آپ نے کیسے؟ اور اس کا معیار دیکھیے، خود خاتم الانبیاء، مجھے یاد آتا ہے حضرت امام خمینی کا ایک واقعہ، قم میں درس دے رہے تھے، کہا یہ امامہ کھولو، امامہ ٹیکنیک ہے آپ کو نہیں پتا، باندھنے میں جو طالب علم بنتا ہے وہی باندھتا، میں آپ کو دے دوں باندھے تو آپ اس طرح سے لے کر آئیں گے کہ وہ نہ امامہ ہوگا، جی ہاں،
تو آقا نے درس کے دوران فرمایا اب بھی میرا حکم ہے سب امامے اتار دو. سب نے اتار دیا. کہا کھولو. کھول لیا. کہا فوراً بنا لو. تو اب جو طالب علم تھے وہ تو بنانا جانتے تھے, بنائے. جو ساوک کے تھے وہ رہ گئے. جو شاہ کی طرف سے جاسوسی کے لیے آتے تھے وہ رہ گئے. وہ تو کسی سے بندوا کے آتے تھے, وہ طالب تھوڑی تھے, وہ رہ گئے. بالکل اسی طرح سے معذرت کے ساتھ اب وہ ان کے فرزند بھی ہیں, ان کے نائب بھی ہیں, مثال بھی کوئی نامناسب مثال نہیں. سرور کائنات نے اصحاب کا امتحان لیا. میں اور ایک صحابی یہاں سے شروع کیا. تمہارے پاس آ جائے ایک کیس لے کر, تم کیا فیصلہ کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ, جو قرآن کے مطابق جو آپ نے سکھایا وہ فیصلہ کروں گا. کیا, کس طرح سے؟ کہوں گا اگر آپ مدعی ہیں تو میں آپ سے کہوں گا گواہ لائیے. اگر آپ گواہ نہیں لا سکے تو جو آپ کے مقابلے میں منکر ہے اس سے کہوں گا تو قسم کھا لے. اگر وہ میرے مقابلے میں وہ قسم کھا لے تو کیا کہے گا؟ میں تو فیصلہ کر دوں گا اس کے حق میں. تم کیا کرو گے؟ میں بھی یہی کروں گا. ظاہر ہے. اور تم کیا کرو گے؟ میں بھی یہی کروں گا. اسی طرح سے بیچ میں پہنچے. اس محفل میں موجود افراد میں سے صرف ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, آپ کے خلاف کوئی آ جائے میرے پاس, میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا. کیوں؟ تم کیوں ایسا کرو گے؟ اس لیے کہ آپ نے کہا خدا ایک ہے, تو میں نے کبھی آپ سے گواہ طلب نہیں کیے. آپ نے فرمایا وہی نازل ہوتی ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم نے مان لیا, گواہ طلب نہیں کیے. آپ نے فرمایا آخرت, ہم نے مان لیا, گواہ طلب نہیں کیے. آپ نے فرمایا قبر میں حساب ہوگا, ہم نے مان لیا, گواہ طلب نہیں کیے. مجالے کوئی آپ کے خلاف آئے, میں اس کی بات مان جاؤں, میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا. تو سرور کونین نے کیا فرمایا؟ ذو الشہادتین, اس ایک صحابی کی گواہی دو کے برابر ہے. چونکہ اسلام میں سوائے دو جرائم کے دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. دو جرائم ایسے جن کے لیے چار کی ضرورت. ذو الشہادتین. تو اس محفل میں یہ کیوں سرور کونین نے ایسا کیوں کیا؟ بتانے کے لیے آنے والی نسل سمجھ جائے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جب برادران یوسف کی طرح نہیں ہیں, یعقوب کی شناسائی نہیں ہو سکتی. میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ سب کو ایک جا کر دیں, سب کو ایک ہی سب میں. غلط ہے. درست ہے, بیچارے نے شاعر نے کہہ دیا ایک ہی سب میں. تو کیا محمود کہاں جائے گا؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا. نماز پڑھنے کے لیے اگر آیا ہے تو اس کو تو کھڑا ہونا ہے. جائے گا کہاں؟ اس کا نماز میں کھڑا ہونا کیا ایاز کے برابر ہونا ہے؟ ایاز کے برابر تو تب ہوگا جب معاشرتی زندگی میں ایاز کی طرح لباس پہنے, ایاز کی طرح غذا کھائے, ایاز کی طرح زندگی بسر کرے. وہ تو آخر مکتبہ اہل البیت کا آدمی خواہ عدالت سے باہر بھی ہو منافق نہیں ہوتا. یہ خوبی ہے. نماز لاہور شاہی مسجد میں نماز ہو رہی تھی, سربراہ مملکت اس میں شریک تھے ہاتھ باندھ کے. جسارت نے ان سے انٹرویو لیا, دنیا جانتی ہے کہ آپ شیعہ ہیں, کیوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں؟ میں نماز کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں, سیاسی طور پر کھڑا ہوں. صاف طور سے سیاسی طور پر کھڑا ہوں, کیا فرق پڑا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, ہاتھ کھول کے کھڑا ہو جاؤں. جھوٹ نہیں بولا اس نے, جھوٹ یعنی دوسرے ہزاروں گناہ اپنی جگہ پر, مگر ہر گناہ کی چابی جھوٹ ہے. اس نے جھوٹ نہیں بولا, صحیح کہا اس نے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, مشکل ترین مسئلہ یہی ہے کہ اب قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, مسلمانوں صرف سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں آپ سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں, یہ جو دن ہم منا رہے ہیں مسلمانوں, یہ جو دن منا رہے ہیں, ہم ان سچوں میں سے پانچویں اور آخری پنجتن پاک کی فرد کا دن منا رہے ہیں. یہ بتاؤ سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو مناؤ حسین کو, آ جاؤ. نہیں کرو ماتم, نہیں بہاؤ آنسو,
मगर कुरान कह रहा सच्चों के साथ हो जाओ। तो मेरे अजीज ए मुसलमान, आपके दर्द की वजह से मैं कह रहा हूं, वरना मुझे पसीने में तर होने की जरूरत नहीं है। आपका दर्द इसलिए कि सारे मुसलमानों की हमदर्दी जिसके दिल में ना हो वो इस्लाम में नहीं है। उस दर्द की वजह से जब कुरान कह रहा सच्चों के साथ हो जाओ, पाको पाकिज़ा लोगों के साथ हो जाओ, साहिबाना अमर के साथ हो जाओ, जब इतनी सारी आयतें सिर्फ इत्तिबा अहलुल बैत के बारे में कहती है, उस अहलुल बैत की फर्द फरीद का नाम हुसैन है, उसी हुसैन को तमाम आइम्मा अहलुल बैत ने फरमाया अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, आदम सफी के वारिस आजा। हुसैन के मुकाबले में कौन है? यजीद। दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप हुसैन का साथ दें या बात खत्म हो गई। बस अब इसी सच्चाई और इसी हक्कानियत की बुलंदी के लिए आका आज से मेरे अजीज, कल तक सहाबा की अजमत भी अपनी जगह पर है, इसलिए कि आका अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ने फरमाया मेरे सहाबा ना मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले और न मेरे भाई को मिले। यह आका अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के जुमले। क्यों? वहां पलट के आने की भी गुंजाइश थी, माल गनीमत की भी गुंजाइश थी। यहां जो आए थे न माल गनीमत के लिए न पलटने के लिए, यह सिर्फ कटने के लिए आए थे, सिर्फ कटने के लिए, सिर्फ कटने के लिए। इसलिए आका फरमाते मेरे असहाब किसी को नहीं मिले, और वाकई नहीं मिले, नहीं मिले। और ऐसे अहलुल बैत, जब असहाब की अजमत थी तो खुद अहलुल बैत के बारे में दो हस्तियां ऐसी हैं कि जिनकी पूरी नस्ल करबला में काम आई। एक हजरत मुस्लिम नकील और एक शहजादी ज़ैनब। आइए सानिया ज़हरा, ए मुहाफ़िज़े इस्लाम, अजब है शहजादी की अजमत। सारे मुज्तहिदीन मुत्तफिक हैं इस बात पर। एक हकीर तालिब इल्म के हिस्से से सारे मुज्तहिदीन मुत्तफिक हैं इस बात पर। आज जो कुछ भी दीन के नाम से है, इसी शहजादी ज़ैनब की मेहनत है। अगर घर घर जाकर हुसैन का प्रचार न करती, अगर घर घर जाकर हुसैन का पैगाम न पहुंचाती, अगर मदीने से दोबारा जलावतन न होती, अगर शाम से मिस्र से वापस शाम और शाम से मदीना न आती, और घर घर को मातम हुसैन में तब्दील न करती, तो वाकई करबला को बनो उमय्या मिटा देते, खाक डालते। मगर शहजादी ने एक लम्हे के लिए भी सुकून से सोई नहीं, एक लम्हे के लिए आराम से बैठी नहीं। वाकई शहजादी तेरी अजमत के सामने अनबिया, इसलिए कि जिंदान कोफा के वाक़े में मैं जाहिर है कि वो वाक़यात आज बयान नहीं करना चाहता हूं। वाक़ई करबला के बाद शहजादी के अजमत का एक तकाबुली मुताले किया गया है। एक मुज्तहिद ने किताब लिखी है शहजादी के ऊपर, ज़ैनब है। मैं इस वक्त सिर्फ उन दो शहजादों का मक्तल आपकी खिदमत में पेश करूंगा जो शहजादी ज़ैनब के गोद के पले हुए हैं। दो लाल, दोनों के कौन ऐसी मां है जो अपने लाल के चेहरे को देखती है तो उसका दिल भर जाता है, उसकी बीनाई में ताकत आ जाती है, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। और खास तौर से मां और बाप दोनों की तमन्नाओं का मरकज होता है बेटा, मगर खास तौर से मां की तमन्नाओं का मरकज ही तो औलाद है, और औलाद में से भी बेटा भी ऐसा जो जाफर तैयार के औसाफ का, नाना जिसका अली, दादा जिसका जाफर तैयार हो, और पहलवानों और शुजातों, इल्म और हिल्म और शुजाअत के मरकज और उस गोद में पला हुआ दोनों लाल को आज शहजादी ज़ैनब, एक दफा मैं यहीं से लेके चलूं कि रात को शब आशूर को एक दफा खीमों के दरवाजों से गुजर रहे थे आका अब्दुल्लाह अल हुसैन। बाबुल हवाइज भी तलवार लिए हुए आका के पीछे पीछे थे। जब देखा कि खीमों के दरवाजों पर जाके देखा हजरत उम्मे लैला हजरत अली अकबर को लिए हुए, चिराग रोशन किए हुए, चिराग को हाथ
हाथ में लिया है और अली अकबर का चेहरा तक रही है। और वहां से गुजर के जब शहजादी ज़ैनब के खीमे के दरवाजे पर पहुंचे तो शहजादी बैठी हुई हैं, दोनों लाल सामने हैं, औन मोहम्मद। दोनों से शहजादी फरमाती है, ए मेरे लाल, तुम याद रखना जाफर तैयार के पोते हो, अली के नवासे हो और हुसैन मामू है। और देखना कल मुझे बारगाह मादर गिरामी की बारगाह में मुझे शर्मिंदा न करना, अपनी शुजात और पहलवानी दिखाना। तो इत्तेफाक से आका हुसैन के साथ साथ बाबुल हवाज भी थे। हजरत औन ने शहजादी से एक ख्वाहिश की, वालिद गिरामी, क्या कल हम मामू से यह दरखास्त कर सकते हैं कि हमें अलम दे दे? तो एक मर्तबा शहजादी ने फरमाया, खबरदार, अलम का हक मेरे भाई अब्बास को है, यह सवाल न करना। तो फिर नौजवान हैं और खुद बाबुल हवाइज के तरबियत याफ्ता हैं। तो हजरत औन ने कहा, मादर गिरामी, जो आप कहेंगे वही होगा, आप फिक्र न कीजिए। और जब हजरत शहजादी के ये जुमले सुन रहे थे, कल अगर मामू इजाजत न दें तुम चले जाओ, अगर मामू इजाजत न दें तो सिर्फ एक बात कह देना कि मामू जान अगर इजाजत नहीं दे रहे हैं तो अब जा रहे हैं, हम मां को लेकर आएंगे, अब मां को लेकर आएंगे ताकि आप हमें इजाजत दें, बस ये कह देना। जब औन मोहम्मद सुबह आशूर को आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे, तलवारें लड़काए हुए, तलवारें जमीन से लग रही थी और दोनों ज़ैनब के लाल और खीमे के दरवाजे पर शहजादी देख रही थी। दोनों लाल आका हुसैन की तरफ जा रहे थे और शहजादी गौर से देख रही थी, तलवारों को लटकाए हुए जमीन से लग रहे थे, तलवारें लग रही थी। ऐसी हालत में जब आका हुसैन की बारगाह में पहुंचे तो नन्हे से हाथ जोड़े और जमीन को, जैसा कि साहिब रियाजुल कुदुस ने लिखा है, बल्कि जाके कदमों पर लेट गए ताकि इजाजत मिल जाए। कदमों पर लेट गए, कहा, मेरे लाल क्या बात है? कहा, मामू जान, वालिदा ने यही कहा है कि कदमों पर, हुसैन के कदमों पर उस वक्त तक सर नहीं हटाना जब तक हुसैन तुम्हें इजाजत न दें। बस जब सर रखे तो उस वक्त साहिब रियाजुल कुदुस ने और साहिब नफस अल महमूद शेख अब्बास खुमी ने मक्तल अबू मकनब से यह रिवायत नकल की है। जब आका हुसैन ने देखा कि ज़ैनब के दोनों लाल सर हुसैन के कदमों से नहीं हटा रहे हैं तो आका हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर आसमान की तरफ तकने लगे। शायद आसमान की तरफ इसलिए हुसैन देख रहे हैं कि अब इन दोनों लाल का इम्तिहान देखने पैगंबर खुदा आ रहे हैं, इन दोनों का इम्तिहान देखने अमीर अल मोमिनीन आ रहे हैं, इन दोनों लाल का इम्तिहान देखने जाफर तैयार आ रहे हैं। शायद अरवाह को देखा और उसके बाद आका हुसैन ने झुके और झुक के दोनों लाल को अपने हाथ से उठाया, उठा के इनके आंखों से आंसू साफ किए। अच्छा, मैं इजाजत दे दूंगा, मगर ये तो बताओ मेरे लाल, अगर तुम जाके शहीद हो जाओगे तो मां को और ये सारे अहले बैत को वापस मदीना कौन ले जाएगा? जैसे ही ये जुमला सुना तो औन कहता है, आका, अगर आपने इजाजत नहीं दी तो बस एक ही सूरत रह गई है, वो ये कि अभी चलते हैं, हम मां को लेकर आते हैं। जब शहजादी का नाम सुना तो हुसैन, चूंकि शहजादी ज़ैनब की मोहब्बत तो आपको पता है बचपने से, जैसे ही शहजादी का नाम सुना कहा, नहीं नहीं, मेरी बहन को लाने की जरूरत नहीं, मैं इजाजत दे दूंगा। अभी गुफ्तगू हो रही थी, यहां से आगे साहिब रियाजुल कुदुस लिखते हैं, गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी हो गई थी, शहजादी नहीं सुन पा रही थी, खीमा जरा सा दूर था, दौड़ के आ गई और आके कहा, हुसैन, क्या आप मेरे हदिये को कबूल नहीं कर रहे हैं? मेरे तोहफे को कबूल नहीं कर रहे हैं? हुसैन, क्या मेरी मां के सामने मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? तो फरमाया, नहीं बहन, आप खीमे में चली जाइए, अभी हुसैन मौजूद है, आप चली जाइए, मैं इजाजत दे रहा हूं। अच्छा मेरे लाल चले जाओ, मैंने इजाजत दी, चले जाओ। अब जब ये दोनों लाल शहजादी ज़ैनब के मैदान की तरफ चले तो अब खीमगाह है, खवातीन इस्मत और तहारत हैं और खीमे का एक तरफ का हिजाब हटाकर शहजादी देख रही हैं, दोनों फर्जंदों की शुजात को देख रही हैं। हां, जब तक तलवारें चल रही थी, जब तक अली का नाम बुलंद हो रहा था, जब तक हुसैन का नाम बुलंद हो रहा था, शहजादी मुतमईन थी। मगर चूंकि आपको एक बात अर्ज करूं, सारे शोहदा सिवाय हुर के, कि हुर की कब्र दूर है करबला से 5 मील, मगर इन दोनों शहजादों की कब्रें कहां है पता
فرات کو. ان دونوں شہزادوں کی قبریں مقتل کربلا سے 10 میل دور ہیں. بغداد کی طرف جب آپ بغداد سے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو نہر فرات کو عبور کرتے ہی ان دونوں شہزادوں کی قبریں آتی ہیں. تو اس کا مطلب اتنی دور جا کے گرے تھے کہ شہزادی جنازوں پر نہیں جا سکی ہے. ہر ایک کا جنازہ آیا, ہر ایک پر شہزادیاں روئی, ہر ایک پر آقا روئے, ہر ایک کا جنازہ خیمے تک لایا گیا, مگر یہ دونوں زینب کے لال اتنی دور جا کے گرے تھے کہ اب حسین یا علی اکبر اب ایسی ہمت نہیں کہ وہاں سے 10 میل سے جنازوں کو اٹھا کے لایا جائے. اسی لیے شہزادی کے بارے میں بس یہ اتنی سی بات عرض کر دوں, عجب ہے نہ تو جاتے ہوئے شہزادی کو رونے کا موقع ملا, نہ شام سے آتے ہوئے شہزادی کو موقع ملا, اس لیے کہ شہزادی حسین کو چھوڑ کے کہاں اپنے بچوں کے پاس جاتی. یہ وہ شہزادے ہیں جن پر رونے کے لیے ماں کو بھی موقع نہیں ملا. وہ شہزادے ہیں کہ جن کی شہادت پر اگر روئے تھے تو جنازے پر آقا حسین روئے تھے. اس طرح سے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں کو جوڑ کے جب سامنے لائے تو ایک مرتبہ آقا حسین نے فرمایا, بہن زینب آپ کی قربانی حسین کی بارگاہ میں قبول. ماتم حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات.